بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سامعین و ناظرین، آج سورہ ہود کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ ہود یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں 123 آیتیں اور 10 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سورہ ہود ان صورتوں میں سے ہے جن میں پچھلی قوموں پر نازل ہونے والے قہر الہی، مختلف قسم کے عذابوں کا اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات اور جزا و سزا کا ذکر خاص انداز میں آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور رنج کے عرض فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی الہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ آغاز سورت میں قرآن مجید کے متعلق فرمایا یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے۔ اب محکم کہتے کسے؟ کہ کسی کلام کو ایسا درست کیا جائے جس میں کسی لفظی اور معنوی غلطی یا فساد کا احتمال نہ رہے۔ پھر اس میں توحید الہی بیان ہوا ہے، استغفار اور توبے کا حکم دیا گیا ہے۔ استغفار کا تعلق سابقہ گناہوں سے ہے اور توبے کا تعلق سابقہ اور آئندہ دونوں سے تعلق رکھتا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ روزی رہائش چاہے عارضی یا مستقل ہو، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسان کو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ ماں کے پیٹ میں جب تیار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے بارے میں 4 چیزیں لکھ لو۔ نمبر 1 عمل، یہ کیسا عمل کرے گا آگے جا کر۔ نمبر 2 عمر، کہ کتنا عمر اس کو دنیا میں گزارنا ہے۔ نمبر 3 کہاں مرنا ہے اور کہاں دفن ہونا ہے۔ نمبر 4 اس کا رزق کتنا ملے گا اور کن ذرائع سے ملے گا۔ ان چیزوں کو ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیے جاتے ہیں۔ انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا آسمان زمین کی پیدائش سے پہلے عرش رحمان پانی پر تھا۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے لیے جو ترتیب مقرر کی گئی ہے وہ ترتیب کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ 2 دن میں زمین بنائی گئی، 2 دن میں پہاڑ، دریا، درخت اور جانوروں کی غذا اور بقا کا سامان بنایا گیا، اور 2 دن میں 7 آسمان بنائے گئے۔ نیز اس صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا مخالفین اسلام کو جب عذاب کی وعید سنائی جاتی ہے تو وہ اپنے خیرات، صدقات اور خدمت خلق کے کاموں کو آگے پیش کرتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے کام کیے ہیں، ہم پر عذاب کیوں کر آئے گا۔ لیکن اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اعمال کا ویلیو اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو۔ ایمان نہ ہو تو کتنا بھی کام کیا جائے اس کا کوئی ویلیو نہیں رہتا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے مختلف قسم کے شبہات پیش کیا کہ آپ پر ہم کس طرح ایمان لائیں گے، آپ ہمارا جیسا انسان ہے۔ آپ پر کس طرح ایمان لائیں گے کہ آپ پر ایمان لائے ہوئے لوگ بہت ہی کمزور ناکارہ ہیں۔ اس قسم کی باتیں بیان کر لیا۔ نوح علیہ السلام نے ان کا جواب دے دیا۔ وہ جواب بھی اس صورت میں موجود ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں علم غیب جانتا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ یقیناً میں ایک عام انسان ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 1000 سال کی عمر دراز عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو دن رات دین کی طرف بلاتے رہے، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے کہ دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں دن رات اپنی قوم کو دعوت دیا لیکن انہوں نے فرار ہی اختیار کیا۔ پھر فرمایا رب انصرنی بما کذبون، میرے رب میری مدد کیجئے، یہ لوگ تو میری تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، غم کرنے کی بات نہیں ہے، اس قوم پر پانی کے طوفان بھیج دیں گے، لیکن تمہیں بچانے کے لیے، تمہارے اوپر ایمان لانے والوں کو بچانے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک کشتی تیار کر لیجیے۔ ظاہر بات ہے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، جبریل کی رہنمائی سے آپ نے کشتی بنا لیا۔ اس کشتی کے بارے میں تاریخی روایات میں بات موجود ہے کہ 300 گز لمبا، 50 گز چوڑا، 30 گز اونچا سے منزلہ جہاز انہوں نے تیار کر لیا، دائیں بائیں کھلتے تھے جیسے کہ ترقی یافتہ دور میں ایک جہاز ہوتی ہے۔ تو اس کشتی کو تیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا اب اس میں سوار ہونے کی کوشش کر لیجیے۔ تو نوح علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ اہل ایمان اور اپنے گھر والوں کے علاوہ اس میں ہر جانور، جو جانور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، جو جانور نر اور مادے کے علاوہ آگے ان کا نسل نہیں بڑھ سکتا ہے، ایسے جانوروں میں سے دو یعنی نر اور مادہ اس میں سوار کر لیجیے۔ روایت کے مطابق یہ بات موجود ہے کہ کشتی میں 80 بندے سوار ہوئے تھے، جس میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی 3 بیویاں بھی شامل تھیں۔ البتہ ایک بیٹا جس کا نام کنعان ہے وہ اس میں سوار نہ ہو سکے، اس لیے کہ وہ کافر تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نسلی تعلق اور نسلی رشتے سے زیادہ مضبوط ایمانی رشتہ ہوتا ہے۔ حالانکہ کنعان کا نوح سے نسلی رشتہ تھا، ایمانی رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار ہونے سے محروم ہو گیا۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام 10 رجب کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 6 مہینے تک یہ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو 7 طواف بھی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت کو غرق ہونے سے بچا کر بلند کیا تھا۔ پھر 10 محرم الحرام یوم عاشورہ میں طوفان ختم ہو کر کشتی جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آدمی تھے ان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اور یہ عاشورے کا روزہ بعد میں رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے فرض شمار کیا جاتا تھا۔ آیات 50 تا 68 میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، جن کے نام سے یہ سورت موسوم ہے۔ انہوں نے مختلف انداز میں قوم کے سامنے دعوت پیش کیا، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو ہود علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ، یہ لوگ میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کرنے کا حکم دیا اور ہود علیہ السلام کو اس جگہ سے نکلنے کا حکم صادر فرمایا۔ تو وہ عذاب جو ان پر آئی تھی، ہوا کے طوفان کی صورت میں عذاب نازل ہو گیا، اللہ نے اس قوم کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ پھر قوم صالح کا واقعہ اور ان پر بھی عذاب آنے کا واقعہ اسی صورت کے اندر موجود ہے۔ آیات 69 تا 73 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت اور 3 فرشتوں کا انسانی شکل میں مہمان بن کر آنا، ابراہیم علیہ السلام ان کی مہمان نوازی کرنا اور وہ خوراک کی طرف ہاتھ کو نہ بڑھانا وغیرہ اس چیز کا تذکرہ موجود ہے۔ آگے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال اور قوم لوط پر عذاب شدید کا بیان۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کافر ہونے کے علاوہ ایک ایسی خبیث بدکاری میں مبتلا تھی جو دنیا میں کبھی پہلے نہ پائی گئی تھی، جس سے جنگل کے جانور بھی نفرت کرتے ہیں۔ نیز
لوط علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود اس کی بیوی کافرہ تھی، وہ بھی عذاب سے نہیں بچ سکے۔ نیز اس کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم کا واقعہ بھی موجود ہے۔ الغرض نوح علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک پیغمبروں اور ان کے واقعات اور ان کے قوموں کا تذکرہ اور ان پر جو عذاب آئے ہیں اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔